اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 17۔ انا بلونہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں بے شک آزمایا جس طرح سے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی تھی، لا یصرمنہا، کہ ہم ضرور توڑ لیں گے، مصبحین، صبح ہوتے ہوئی۔ بامحاورہ ترجمہ: بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح ہوتے ہی ضرور اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ فطاف علیہا طائف، آیت نمبر 19 ہے۔ فطاف، تو پس پھر گیا، علیہا، اس پر، طائف، ایک جماعت، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، وہم نائمون، اور وہ سوتے رہ گئے۔ تو رات کے وقت اس باغ پر ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا اور آپ کے رب کی طرف سے، جب کہ وہ سوتے رہے تھے۔ آیت نمبر 20۔ فَأَصْبَحَتْ، پس وہ ہو گیا، کالصریم، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح۔ فَتَنَادَوْا، وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، مصبحین، صبح ہوتے ہی۔ صبح ہوتے ہی وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے۔ اور آیت نمبر 22 ہے۔ ان اغدوا، یہ کہ صبح سویرے، علی حرثکم، اوپر تمہاری کھیتی کے، ان کنتم صارمین، اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو، کہ صبح سویرے اپنے کھیت کی طرف چل پڑو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ فانطلقوا، تو پس وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، بے شک وہ چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، وہم یتخافتون، اور وہ چپکے چپکے آپس میں کہتے جاتے تھے، ان لا یدخلنہا، آیت نمبر 24۔ ان لا، ان یہ کہ، لا نہیں، یدخلنہا، اس میں داخل ہو، الیوم، آج، علیکم، تم پر، مسکین، کوئی مسکین، کہ آج تمہارے پاس اس باغ میں ہرگز کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ وغدوا علی حردٍ، اور صبح سویرے، علی، اوپر، حردٍ، روکنے پر، قادرین، ہم قادر ہیں۔ اور وہ صبح سویرے سمجھے اور نکل پڑے کہ وہ مسکینوں کو روکنے پر قادر ہیں۔ آیت نمبر 29۔ فلما، اور جب، رأوہا، اسے دیکھا، قالوا، انہوں نے کہا، انا لضالون، بے شک ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ آیت نمبر 27۔ بل نحن محرومون، جب غور سے دیکھا تو پکار اٹھے، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ قال اوسطہم، اور کہا ان میں سے جو نسبتاً بہتر تھا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لولا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ آیت نمبر 29۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، قالوا، انہوں نے کہا، سبحان، پاک ہے، ربنا، ہمارا رب، انا کنا، بے شک ہم تھے، ظالمین، ظالم۔ فاقبل، تو پس، بعضهم علی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر، یتلاومون، ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا، پھر انہوں نے کہا، ہائے افسوس، انا کنا طاغین، بے شک ہم تھے سرکش۔ آیت نمبر 32۔ عسیٰ، ان قریب، ربنا، ہمارا رب، این یبدی، یہ کہ وہ بدل دے، لنا، ہم کو، خیراً، بہترین، فی، منہا، اس سے، انا، ہم نے، الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کذالک العذاب، اسی طرح سے عذاب ہے دنیا کا، والعذاب الآخرہ، اور آخرت کا عذاب، اکبر، زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون،
کہ کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ تو سب سے پہلے یہاں جو ہے وہ اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان کو اس طرح سے آزمایا جس طرح سے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ تو یہاں جو ہے وہ مکہ کے مشرکین جو تھے اور کافر مالدار لوگ جو اس ظلم میں مبتلا تھے اور کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سے ناراض ہو تو وہ ہمیں اس طرح سے دنیا میں اتنا مال و دولت کس طرح سے دے، تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اور اس کے باوجود اس ظلم میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں رزق دیا ہوا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما رہا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ تو اس میں باغ والوں کا قصہ جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ بڑا رحم دل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باغ دیا ہوا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب وہ باغ سے پھل کاٹتا تو بہت اچھا خاصا حصہ جو تھا وہ غریبوں کو دیتا، اس کا یہ معمول تھا۔ لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے لڑکے کہنے لگے کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، اس لیے وہ غریبوں کو بہت سارا مال دے دیا کرتا تھا، تو ہم جو ہے وہ مال جو ہے وہ بچا کر رکھیں گے، ہم غریبوں کو نہیں دیں گے۔ تو اس کے ساتھ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم صبح سویرے ہوتے ہی پھل جو ہے وہ ضرور توڑ لیں گے، اور اس کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ باغ کی طرف چل پڑے، اور رات کے وقت ہی باغ پر ایک عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر گیا جب کہ وہ سو رہے تھے، اور صبح سویرے وہ اس طرح سے ہو گیا جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ باغ ہو گیا جیسے وہ پھل کسی نے کاٹ لیا ہو۔ تو پھر جب وہ لوگ صبح سویرے ایک دوسرے کو پکارنے لگے اور کہنے لگے کہ جلدی کرو، چپکے سے ہم جو ہے وہ اپنے باغ کی طرف چل پڑتے ہیں اور پھل توڑ لیتے ہیں، اور چپکے وہ چل پڑے اور آپس میں کہتے جاتے تھے کہ کوئی مسکین جو ہے وہ باغ میں داخل نہ ہونے پائے، تاکہ وہ ہم آج صبح سویرے جو ہیں وہ نکل پڑتے ہیں تاکہ مسکینوں کو روکنے پر قادر ہوں، کہ اتنی صبح ہم پھل توڑ لیں گے کہ کوئی مسکین ابھی آنے ہی نہ پائے گا، اور اس طرح سے ہم ڈھیروں مال جو ہے وہ لے جائیں گے۔ لیکن جب وہ باغ میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو کچھ باغ ہے ہی نہیں، تو وہ کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے غور کیا تو کہنے لگے کہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں، کہ ان باغ پر پھل جو ہے وہ لگا ہی نہیں ہوا، تو وہ تو ختم ہو چکا ہے، تو وہ ہم تو جو ہے اس باغ سے محروم ہو گئے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بھائی جو تھا وہ قابل ان سے بہتر تھا، اور ان کو نصیحت کرتا تھا اچھی باتوں کی، اور ان سے کہا کرتا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ لیکن وہ لوگ لالچ میں آ گئے تھے، بعد میں وہ بھائی بھی ان کے ساتھ مل گیا تھا، تو لیکن پھر جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو، قالوا سبحانہ ربنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے کہ اے اللہ تو پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو جب ان کا یہ اتنا نقصان ہو گیا تو انہیں پھر دوبارہ سے اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے، اور انہیں احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ ہم اس پر جو ہے وہ غلط کام کیا، اس پہ وہ نادم ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ افسوس کہ ہم پر کہ ہم ہی سرکش تھے، کہ ہم نے ہی جو ہے وہ سرکشی اختیار کی، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ چھین لی ہماری نافرمانی کی وجہ سے،
اور دوسری بات ان کی یہ بتائی گئی کہ انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا تھا کہ صبح سویرے ہوتے ہم جو ہے وہ پھل توڑ لیں گے۔ تو اس چیز کی بھی کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ کا لفظ کہنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ انسان جو ہے اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ جو وہ ارادہ کرے اس کے مطابق وہ کام کو پا لے، بلکہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی تو وہ اس کام کو کرنے پر قادر ہوگا۔ لہٰذا ہر کام جو ہے جب بھی ہم ارادہ کریں تو اس کے لیے انشاءاللہ کا لفظ جو ہے وہ لازمی کہیں، اور اس کے بعد اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو ان لوگوں نے بھی پھر اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ ہم ظالم ہیں، سرکش تھے، اس لیے ہم سے غلطی ہوگی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ اللہ سے امید باندھی اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے، کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مال سے بہتر مال عطا فرمائے۔ کہ انہوں نے توبہ کر لی۔ تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے صدق دل سے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر چیز جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک العذاب، یہ اس طرح سے دنیا کا عذاب ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، کہ دنیا کا عذاب تو ایسا ہے کہ اس سے کوئی چیز جو ہے وہ چھین لی گئی، لیکن آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دنیا کا عذاب جو ہے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے بڑا عذاب ہے، اور وہ عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے، دنیا کے عذاب سے کئی گنا زیادہ۔ تو وہ شخص جو کہ جس کا باغ تھا، تو وہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر صنعا جو ہے سے کچھ فاصلے پر زروان نامی ایک علاقہ ہے وہاں پیش آیا، اور وہاں سرسبز علاقہ ہے، اور یہ درمیان میں یہ جگہ جو ہے اس طرح سے کالے پتھر بنے پڑے ہیں، اور یہاں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ وہی باغ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تباہ کر دیا، اور اس کے بعد یہاں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں اگی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دینے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے انسان کو محروم کر دیتا ہے جب ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں اور ناشکری بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ہماری کوئی بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اپنی جو ہے نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کو بھی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، تاکہ ان پر ایک حجت جو ہے وہ قائم ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ ہمیں اللہ نے دیا ہی کیا تھا۔ چونکہ ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کے رزق کا اہتمام بھی کیا ہے، اور جو اللہ سے انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں اور زیادہ نوازتا ہے۔ اسی طرح سورۃ زخرف میں ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تمام لوگ جو ہیں ایک ہی ڈگر پر چل پڑیں تو اللہ سے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے گھر، ان کے بالا خانے، ان کے سیڑھیاں سب سونے اور چاندی کے بنوا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کے مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کافروں کو بے انتہا دیتا ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کے مال کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔
تو چونکہ یہ مال جو ہے اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، اس لیے جو اللہ سے انکار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مال و دولت سے بہت زیادہ نوازتا ہے اور ان کی دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔